بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، جس میں سے دجال کا ظاہر ہونا سب سے بڑی علامت ہے۔ دجال فتنہ ابتدا دنیا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو فرمایا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا جو کہ نہ تو ابھی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو کہ مسلمانوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ دجال یہودی نسل اور چھوٹا شخص ہوگا۔ وہ جب دنیا میں نمودار ہوگا تو پہلے تو اپنے آپ کو بڑا نیکوکار ظاہر کرے گا اور یہودیوں کا مسیحا بنے گا۔ جب اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ بہت سارے لوگ اس کے پیروکار ہو گئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ سب صحابہ اکرام کو خطبہ دیتے ہوئے دجال کے بارے میں بیان کیا کریں گے۔ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کی دنیا پیدا کی ہے اب تک دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں کیا۔ سب رسولوں اور پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، نبی ہوں، اس لیے دجال میری ہی امت میں آئے گا۔ اگر دجال میری زندگی میں نمودار ہوتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا اور اپنی امت کو اس بڑے فتنے سے آزاد کروا دیتا، پر دجال میرے وسائل کرنے کے بعد نمودار ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے نفس کی طرف سے اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان حصے سے نمودار ہوگا، اپنے ارد گرد کے ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے ایمان والو، میں دجال کے چند نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دجال پہل تو بڑا نیکوکار ہوگا، پھر وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، جبکہ خدا تو مرنے کے بعد ہی دکھائی دے گا۔ زندگی میں ہم تو خدا کو دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، ہمارے رب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو کہ ہر شخص صاف صاف اس کو پڑھ لے گا۔ دجال دنیاوی طور پر بہت امیر ہوگا۔ وہ جس زمین سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ اپنے اندر سے خزانہ نکال دو تو وہ زمین فوراً اپنے اندر سے خزانہ نکال دے گی۔ یہ جنت اور دوزخ کو ساتھ لے کر پھرے گا۔ دراصل یہ الٹ ہوگا، جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ دجال جس بندے کو دوزخ میں ڈالے گا تو اس کے دوزخ کی آگ اس کے لیے جنت بن جائے گی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان کر دیا گیا ہے۔ دجال کی دوزخ بندے کے لیے ایسے باغ ظاہر ہوگی جیسے کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک اور فتنہ بہت خطرناک ہوگا کہ وہ بندوں کو 2 حصوں میں کاٹ دے گا اور کہے گا کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں تو پھر بھی مجھے خدا نہ مانو گے۔ اللہ تعالیٰ دجال کا فتنہ اس طرح پورا کرے گا کہ اس بندے کو حکم دے گا کہ زندہ ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ جب وہ بندہ زندہ ہوگا تو دجال اس سے کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو کافر ہے اور رب کائنات کا دشمن ہے۔ بندہ کہے گا کہ میرا خدا کی قسم، مجھے اب سچ مچ میں یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال آسمان کو حکم دے گا کہ آسمان سے بارش برس اور زمین کو حکم دے گا کہ تو اپنے اندر سے
سبزہ اگا، آسمان اور زمین اس کے حکم کی فوری تعمیل کریں گے۔ اس دن جانور سبزہ کھا کھا کر اتنے موٹے ہو جائیں گے اور ان کے تن دودھ سے بھر جائیں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کے ہر کونے کونے میں فتنہ برپا کرے گا۔ دجال مکہ اور مدینے میں داخل ہونے کی بڑی کوشش کرے گا، پر اسے فرشتے روک لیں گے، اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل پڑے گا۔ دجال کے فتنے میں زیادہ تر عورتیں ہی گرفتار ہوں گی۔ دجال یہودی نسل ہوگا اور یہودی عورتیں دجال کی پیروکار نظر آئیں گی۔ پڑھی لکھی یہودی عورتیں دجال کے فتنے میں آ جائیں گی اور دجال سے بدکاری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ وہ دجال سے بدکاری کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گی۔ مختلف حدیث میں دجال کا حلیہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دجال چھوٹے قد کا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور دوسری آنکھ ایسے ہوگی جیسے انگور کا دانہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ آنکھ خون سے بھری ہوگی۔ دجال کا سینہ چوڑا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو کہ ہر بندہ بآسانی سے کر لے گا۔ اس کی شکل و صورت دیکھ کر زیادہ تر عورتیں فدا ہوگی۔ یہ گدھے پر سوار ہو کر شام اور عراق کے درمیان سے نمودار ہوگا۔ دجال اپنے آپ کو ایک نبی کہے گا۔ اس کا گزر اصفہان سے ہوگا۔ یہاں اس کے ساتھ یہودیوں کے بہت زیادہ تعداد موجود ہوگی۔ وہ پوری دنیا میں فساد پیدا کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلائے گا۔ یہ اپنے پاس ایک آگ رکھے گا جو کہ دوزخ کہلائے گی اور ایک باغ رکھے گا جس کو وہ جنت کہے گا۔ وہ جس کو چاہے گا جنت میں ڈال دے گا اور جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ دراصل جس کو جنت کہے گا وہ جہنم ہے اور جس کو جہنم تصور کرے گا وہ جنت ہے۔ وہ زیادہ تر مسلمانوں کو اپنی جہنم میں ڈال کر سزا دینے کی کوشش کرے گا، پر اللہ کے ہاں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دجال جس کو چاہے گا کھانے پینے کے لیے چیزیں دے گا۔ دجال کے نمودار ہونے سے 2 سال پہلے ہی قحط پڑ جائے گا اور تیسرے سال دجال کا ظہور ہوگا۔ دنیا کے ہر خزانے اس کے کہنا مانیں گے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا ابوجداد کو زندہ کر دیتا ہوں، پھر تو تم مجھے خدا مانو گے۔ یہی کچھ کرتا ہوا وہ بہت سے ملکوں سے گزرتا ہوا یمن کے علاقوں میں پہنچ جائے گا۔ یمن کے بہت سے لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں اس کو فرشتے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں 3 زلزلے آئیں گے۔ لوگ مکہ مکرمہ سے ان زلزلوں سے اپنی جان بچانے کے لیے باہر کو بھاگیں گے اور دجال ان کو نگل جائے گا۔ مدینہ سے دجال شام جانے کی تیاری کرے گا اور اس کے جانے سے پہلے ہی امام مہدی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ امام مہدی دجال سے جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا۔ امام مہدی نماز کی امامت کروانے کے لیے امام کی جگہ پر جائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں گے۔ اسی جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کر دیں گے اور اس کی لاش کو ایک دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنوں سے بچائے رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔